السلام علیکم ناظرین، آپ نے پاکستان کے قبائلی علاقوں میں بہت سارے ایسے واقعات سنے ہوں گے جو انسانیت سوز ہوتے ہیں، اور بلکہ بعض دفعہ ایسا بھی سننے کو پشاور کی پچھلے دنوں خبر دیکھی کہ جہاں پہ 10 روپے کے نوٹ پہ ایک جھگڑا شروع ہوا اور وہ کرتے کرتے 3 آدمی اس چیز پہ قتل ہو گئے۔ ایک ایسا ہی واقعہ عید کے دوسرے دن پیش آیا ہے سندھ کے اندر، ضلع کشمور کے علاقے کند کوٹ میں، کہ جہاں پہ صرف ایک بکری چوری کی وجہ سے 7 آدمی اب تک موت کے گھاٹ اتر چکے ہیں، اور 50 سے زائد افراد ایسے ہیں جو زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں۔ یہ جو ضلع کشمور ہے اور اس کا علاقہ کند کوٹ ہے، یہ بلوچستان، سندھ اور پنجاب کی سرحد پہ واقع ہے، اور یہ ایسا علاقہ ہے کہ یہ پورا قبائلی علاقہ ہے، اور اس کو پولیٹیکل ایجنٹ کے ذریعے حکومت چلاتی ہے۔ اور قبائلی نظام اور یہ پولیٹیکل ایجنٹ والا سسٹم ایسا ہے کہ انگریزوں کے دور میں اس کو بنایا گیا تھا، اور یہاں پہ جو کرتا دھرتا ہوتے تھے وہ یہ قبائلی سردار ہوتے تھے، اور جو پولیٹیکل ایجنٹ ہوتا تھا وہ یہاں کا بادشاہ ہوتا تھا، یہاں کا سرکردہ ہوتا تھا، اور اسی کی اس علاقے میں چلتی ہوتی تھی۔ اور وہ انگریز تو چلا گیا، لیکن وہ نظام ابھی تک پاکستان کے بہت سارے علاقوں میں قائم ہے، اور یہاں پہ حالات اس سطح تک گر چکے ہیں اور اس سطح تک ابتر ہو چکے ہیں کہ یہاں پہ بڑے سے بڑا اشتہاری ہو، بڑے سے بڑا قاتل ہو، چند ہزار روپے رشوت دے کے وہ ہر طرح کے مقدمات سے بری ہو جاتا ہے، کیونکہ یہاں پہ کوئی پراپر عدالتی نظام نہیں ہے، کوئی پراپر سرکاری اور گورنمنٹ کے ادارے نہیں ہیں، بلکہ پولیٹیکل ایجنٹ اور قبائلی سردار آپس میں مل کے ہی پورا نظام چلاتے ہیں، اور جو ان کا دل کرتا ہے وہ کرتے ہیں۔ اس لیے ہوتا ہے کہ یہاں پہ یہیں سے لوگ اغوا ہوتے ہیں، اغوا بے تاوان کے پورے ملک سے لوگ اغوا کر کے وہاں رکھے جاتے ہیں، اور وہاں سے ان کو ٹیلی فون کال کر کے پیسے لیے جاتے ہیں، پھر ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ پولیس بھی وہاں جانے سے گھبراتی ہے۔ یہ جو چھوٹو گینگ کا تھا، آپ نے سنا ہوگا 2-3 سال پہلے، وہ بھی یہ راجن پور اور یہ سندھ کی جو بارڈر ہے، سندھ پنجاب بلوچستان کا، یہ وہی ایریا ہے جہاں پہ چھوٹا گینگ نے پناہ لی ہوئی تھی۔ اب یہ جو کند کوٹ ضلع کشمور کا واقعہ ہے، یہاں پہ میں نے 7 بندے کہے تھے، 9 بندے قتل ہو چکے ہیں اب تک۔ معاملہ کچھ یوں تھا کہ دو برادریاں ہیں وہاں کی بڑی، ان دونوں کے درمیان مختلف تنازعات پہ مختلف لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، اور ایک دوسرے کے بندے بھی قتل کیے جاتے رہتے ہیں۔ ان میں سے ایک برادری کی بکری جو ہے وہ چوری ہو گئی عید والے دن رات کو، اور اگلے دن صبح اٹھتے ہی جب انہیں پتہ لگا کہ جناب ہماری بکری چوری ہو گئی ہے، تو انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دوسری برادری پہ جا کے حملہ کر دیا، اور اس طرح آپس کی لڑائی میں 9 بندے اب تک قتل ہو چکے ہیں۔ تصویریں اور ویڈیوز آپ اپنے ساتھ دیکھ بھی رہے ہیں، کیسے لائن کے اندر جنازے پڑے ہوئے ہیں، اور ان 9 بندوں میں سے 4 سگے بھائی ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک باپ جس کے بیٹے ہی 4 ہوں، اور 4 بیٹے ایک بکری چوری کی لڑائی کے اندر قتل ہو جائیں، قبر میں اتر جائیں، اس باپ کی حالت کیا ہوگی۔ اور اسی برادری کے 50 سے زائد لوگ ایسے ہیں جو ہسپتالوں میں ہیں، اور جن کی حالت انتہائی نازک ہے، اور وہ بھی زندگی موت کی کشمکش میں ہے۔ پشاور کے اندر جو میں نے پہلے تذکرہ کیا، یہ چند دن پہلے کی بات ہے، میرے خیال رمضان سے تھوڑے دن پہلے کی بات ہے، کہ جب 10 روپے پہ لڑائی جھگڑا شروع ہوا، کہ جب دکاندار سے سودا لیا ایک بندے نے اور اس نے اس کو بقایا دیا، تو اس نے کہا جی 10 روپے اور بنتے ہیں۔ بس اسی بات پہ تو میں شروع ہوئی، توتکار سے بات چلتی چلتی ہاتھا پائی تک پہنچی، اور پھر دونوں خاندانوں کے جو افراد تھے وہ سامنے آ گئے، ان دونوں کے درمیان لڑائی جھگڑا شروع ہوا، اور 3 بندے اس کے اندر قتل ہو گئے۔ اندازہ کریں کہ مال و دولت، اور وہ بھی کوئی مال لاکھوں کروڑوں کا نہیں ہے، بلکہ صرف 10 روپے کی بات ہے، اور 10 روپے کی بات کے پیچھے جناب 3 بندے قتل ہو گئے ہیں۔ اور یہاں پہ کند کوٹ کشمور کے اندر ایک بکری ہے، یار بکری کی قیمت کتنی ہوگی؟ 20,000 30,000، چلیں بہت زیادہ چھلانگ مار لیں، 50,000 قیمت ہوگی بکری کی، لیکن کیا انسانی جان کی قیمت اتنی کم ہے کہ 50,000 کی بکری کے پیچھے 9 بندے قتل کر دیے اور 50 سے زائد بندے ہسپتالوں میں ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر جو بنیادی وجہ ہے وہ ہمارے نظام اس کا قصوروار ہے، ہمارا سسٹم اس کا قصوروار ہے، کہ جب تک آپ سسٹم کے اندر شفافیت نہیں لائیں گے اور مجرم کو اس کے کیے کی سزا نہیں ملے گی، قانون کی حاکمیت نہیں ہوگی، قانون کے سامنے ہر بندہ برابر نہیں ہوگا، اس وقت تک ایسے سانحات ہوتے رہیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ ہمارے عام لوگوں کو انسانی جان کی اہمیت یاد دلانا ضروری ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا، اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کیا۔ اور یہاں پہ 10 روپے پہ 3 بندے قتل کر دیے جاتے ہیں، ایک بکری چوری پہ 10 بندے 9 بندے قبر کے اندر اتار دیے جاتے ہیں، اور کسی کو پرواہ تک نہیں ہوتی ہے۔ تو ہمارے جو سرکردہ سیاسی لیڈران ہو یا علماء کرام ہو، انہیں چاہیے کہ سامنے آئیں اور لوگوں کے سامنے ایسی باتیں رکھیں کہ جناب انسانی جان بہت قیمتی ہے۔ یہ اس باپ سے پوچھیں یا اس ماں سے پوچھیں جس نے اس بچے کو جنم دیا ہے، 10 سال تک پالا پوسا ہے، پھر بڑا کیا، اس کی امیدیں اس بندے کے ساتھ وابستہ ہیں، اس کی خواہشات اس بندے کے ساتھ وابستہ ہیں، اس کا مستقبل اس بچے کے ساتھ وابستہ ہے، اور صرف چند روپے کے جھگڑے پہ اور چند ہزار روپے کے جھگڑے پہ آپ اس کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں، تو اس ماں باپ پہ کیا گزرے گی؟